وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وقال تعالى لا إكراه في الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو فطری طور پر باعزت پیدا کیا ہے، اسے عزت عطا کی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقام عزت کا عطا فرمایا وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہیں دیا ہے۔ انسان کو یہ اعزاز اور یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں بلندی رکھی ہے، فوقیت رکھی ہے، عزت رکھی ہے، چنانچہ اسی لحاظ سے وہ اپنی زندگی کو جیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو مٹی میں ملانا چاہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو گندا کرنا چاہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو میلا کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اسے ایسا پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو اسے باعزت بنا کے پیدا کیا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بچہ صبح اٹھ کر گھر سے باہر جانے لگے تو ماں اسے جلدی سے کھینچتی ہے، گھسیٹتی ہے بلکہ، اور اسے پکڑتی ہے، اس کے منہ کو جبراً دھلتی ہے، اس کے کپڑے چینج کرتی ہے اور اس کو سرما سیاہی کرتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے میرے منا اب جا جہاں تجھے جانا ہے۔ تو دیکھا، ہوشیار ماں باپ، سمجھدار ماں باپ پہلے بچے کو منہ دھلتے ہیں، اس کے کپڑے بدلتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں اور سرما سیاہی کر کے اب اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اب جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ گندا میلا باہر جائے گا تو اس کی گندگی اور اس کا میلا پن یہ اس کے ماں باپ کے اوپر دلالت کرے گا کہ ماں باپ جو ہے ان کا فکر صحیح نہیں ہے، ان کے اندر نظافت کا، صاف ستھرائی کا کوئی ذوق نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لگتا ہے کسی ایسے گندے معاشرے سے آئے ہیں کہ جہاں گندی گند پھیلا ہوا ہے، چنانچہ ماں باپ پکڑ کے اسے صاف ستھرا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر باعزت بنایا ہے، عزت نفس اسے عطا کی ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان ذلیل ہوتا تو پیدا کرنے والے رب کے اوپر یہ بات ٹھیک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور سے اسے، نیچری طور سے اسے ذلیل پیدا کیا ہے، لیکن نہیں، اللہ کہتے ہیں لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے ہر انسان کو باعزت بنایا ہے، ہم نے اسے بلندی اور عزت عطا کی ہے۔ اب کوئی آدمی اپنی عزت کو خود مٹی میں ملانا چاہے وہ تو اس کا کام ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے بلند اور قیمتی اور عزت دار بنایا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں کرنا ہے کیا اور کس میں رہنا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں، انسان بحیثیت انسان کے تو سب برابر ہیں۔ آپ دیکھیے صحیح، دنیا میں کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی امام ہو، کوئی عام ہو، سب کے اللہ پاک نے ایک ٹھکانہ بنایا، ماں کا پیٹ، یخلقکم من بعد ظلمات ثلاث، میں تمہیں پیدا کر رہا ہوں 3 اندھیروں سے۔ ایک ولی کا مقام وہ بھی ہے، نبی کا مقام بھی وہ ہے، خلیفہ کا مقام بھی وہ ہے، امام کا مقام بھی وہ ہے، عوام کا مقام بھی وہ ہے، عام بندے کا مقام بھی وہ ہے۔ سب کے سب ماں کے پیٹ میں آتے ہیں، ماں کے پیٹ ٹھہرتے ہیں، 9 مہینہ رہتے ہیں اور 2 سال چھاتی سے دودھ پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیا کا سارا سسٹم اور کالم آگے بڑھتا ہے۔ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سر کی ہڈی سے پیدا ہوا ہو اس لیے اسے سر پہ بٹھا کے رکھو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیروں سے پیدا ہوا بھائی اسے پیروں کی جوتی بنا کے رکھو۔ جیسے معاشرے میں کئی مرتبہ عورت کے لیے کہا جاتا ہے وہ تو پیروں کی جوتی ہے، اسے جوتی بنا، کیوں؟ وہ پیروں کی ہڈی سے پیدا ہوئی کہ وہ پیروں کی جوتی ہے۔ جی، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ملت ایسی نہیں ہے کہ وہ گھٹنوں سے پیدا ہو گئی ہو، بھائی اس کی عقل گھٹنوں میں ہے، نہیں، سب کے سب کو اللہ پاک نے ایک مقام سے پیدا فرمایا اور سب کو اعزاز اور عزت عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ اب اس کے بعد آدمی کوئی اپنی نسبت کو گھٹیا جگہ پر کرنا چاہے وہ تو اس کا قصور ہے۔ کوئی آدمی اپنا کسی عزت دار کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، ایک بات ہے، اور ایک آدمی گلی نکڑ صاف کرنے والے بنگی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے تو اس کا اپنے امیج کو تو خود گرا رہا ہے۔ ایسے ہی دوستو، مجھے آپ کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا رب وہ ہے،
ہر چیز کو بنانے والا رب وہ ہے، سب کو اس نے جنم دیا، سب کو اس نے پیدا کیا اور پوری دنیا کو اس نے بنایا، آسمان اس نے بنائے، زمین اس نے بنائے، پہاڑ پتھر اس نے بنائے، سونا سب چیز کا بنانے والا وہ رب کہتا ہے یہ زمین کیا تھی، کا اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ یہ زمین یہ تو سب کچھ بند تھا، پانی پانی تھا، یا تو کچھ بھی نہیں تھا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور میں نے خود تمام تر چیزوں کو پانی سے بنایا ہے، میں نے اور انسان کے بارے میں کہا اس کو تو میں نے دوسرے پانی سے پیدا کیا ہے، تو پتہ لگا سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ سے ایک ہی چیز سے وجود دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے خالق ہیں، خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ سب کے خالق ہیں، خالق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کے خود بنانے والے ہیں، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو مرتب کرنے والے وہ تنہا رب ہیں۔ وہ رب کہتا ہے کہ والسماء بنیناہا، یہ اتنا لمبا چوڑا جو تم آسمان دیکھتے ہو یہ میں نے بنا رکھا ہے، والارض فرشناہا، اور یہ زمین جو تم جس کو دیکھتے ہو، جس پہ دوڑتے ہو اور کھیتی کرتے ہو اور کودتے ہو، فرمائے یہ زمین بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اور بات کیا پوچھتے ہو، انا زینا السماء الدنیا، یہ آسمان دنیا جو ہے میں نے اس کو ستارے کے ذریعے مزین کر دیا ہے، یہ سب کرنے والا میں ہوں، ھذا خلق اللہ، یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، میرے اللہ کی تخلیق ہے، وارونی، کوئی جیسا بنا کر تو دکھائے، نہیں دوستو کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیچری طور سے انسان کو باعزت بنایا، کیا مطلب؟ اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے ہم کسی انسان کے بنانے والے ہیں، یہ انسان ہمارا بھگوان ہے، انسان ہمارا پروردگار ہے، انسان ہمارا رب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ انسان کو کسی کا رب ہوا کرتا ہے دوستو، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، خود کو دھوکہ ہے۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہمیں روزی روٹی دیتا ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں سانس دیتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ہمیں آنکھیں دی، ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں زبان دیتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ہمیں ہونٹ دیے ہیں، اور یہ سب وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہمارا اللہ تو وہ ہے۔ آج کل لوگ سنتے ہیں کہ سنا ہے کہ کل کو ایودھیا کی زمین میں رام آنے والے ہیں، رام براجمان ہونے والے ہیں۔ بھئی رام جب بھگوان ہے تو وہ تو تمام دنیا کو خود براجمان کرتے، جائے کہ ان کی جنتا انہیں براجمان کر رہی ہے، یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ اللہ خالق کل شیء، بھگوان وہ، رب وہ، مالک وہ جو پوری دنیا کو بنانے والا ہو۔ یا حال الٹا ہے کہ بھگوان کو بنانے والے انسان، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، یہ ہے اپنے مقام کو گرانا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تو کہتے ہیں کہ وہ نسبت کرو میری طرف، اور تم نسبت کر رہے ہو نیچے کی طرف، الٹا کام بھلا۔ میرے بھائیو، جو کل کو کچھ ہونے والا ہے، میں سناؤں بھی کس کو آخر، کس کو سناؤں یہ داستان؟ جو کچھ کل کو ہونے والا ہے، کیا نوجوانوں نے، کیا بستی کے مسلمانوں نے اس پہ کان دھرے؟ نماز کا وقت ہے، اتنی بڑا محلہ اور بستی ہے، لیکن نمازیوں کی حال ہے کہ پورا سب خالی پڑی ہے، پوری مسجد خالی پڑی ہے، اور وہاں اتنے ٹھنڈ میں، اتنے کوہرے میں، اتنی سخت تیز ہواؤں میں آپ دیکھیے ذرا روڈوں پر، بوڑھے جا رہے ہیں یاترا کو، جوان جا رہے ہیں یاترا کو، ادھیڑ جا رہے ہیں یاترا کو، کانے جا رہے ہیں یاترا کو، لنگڑے جا رہے ہیں یاترا کو، جی بھینگے جا رہے ہیں یاترا کو۔ ہمارا ہم پنج وقتہ یاترا کو نہیں آ پا رہے ہیں نماز کی، لوگ کتنی دور کا سفر کر رہے ہیں، اس سے خود پتہ لگتا ہے ہمارے اندر جنون کتنا ہے، ہمارے اندر خدا کو ماننے کے جذبات کتنے ہیں، ہم کتنا خدا کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں۔ دوستو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ اذان بند ہوگی، ارے اذان کیا بند ہو گئی، اذان کیا بند ہوگی، اذان تو دلوں میں ہے۔ مائک تو کل کی ایجاد ہے، جب سب سے پہلے مائک آیا اور مائک میں اذان اور نماز ہونے لگی تو اس پر تو باضابطہ دارالعلوم اور مظاہر کے فتوے پوچھے گے، کیا اس سے اذان ہوگی یا نہیں، اس سے نماز معتبر ہوگی کہ نہیں، یہ تو کل کی ایجاد ہے۔ تو طلب والا تو بغیر کسی وقت کے کام کر سکتا ہے۔ اور نوجوان دوستو، ایسے موقع پر آپ کو کان کھولنے پڑیں گے، ان بڑے بوڑھوں سے اس بات کا توقع نہ رکھو، بھئی مائک بند ہو گئے تو کم از کم بڑے بڑے فون ہیں، بڑے بڑے فون میں پورے گاؤں کا گروپ بنا کر جب ہم آپس کی دنگا مشتی کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، ادھر ادھر کی ویڈیوز ڈال سکتے ہیں، کیوں نہ نوجوان اس میں نمازوں کا وقت نہیں ڈال سکتے؟ نمازوں کے وقت میں کیا اپنے احباب کو کالز کر کے ہم انہیں متوجہ نہیں کر سکتے؟ یہ کیا ہمارا کام نہیں، ہمارا فریضہ نہیں ہے کیا؟ یہ سارے موبائل گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے رہ گئے؟ میرے بھائیو، اپنے اندر کچھ جذبات پیدا کرو، جینے کے حوصلے پیدا کرو، جینے کے سہارے پیدا کرو، سر اٹھا کے جینے کے رابطے پیدا کرو، طریقہ کار ڈھونڈو۔ دوستو بہت دکھ بھری بات ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اور کل ہی کا دن ہے، کل ہی کے دن میں جہاں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، جہاں اتنے سارے پیغامات دیے جا رہے ہیں، حالانکہ اسی معاملات میں مستقل جھگڑے ہیں۔ رام انسان ہے، بھگوان، یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے، خود ان کے فرقے کے اندر اس بات کو لے کر بحث اٹھتی ہے،
اب بات اس کی نہیں آپ لوگ سوچ لیں کہ مولوی صاحب نے کیا بحث چھیڑ دی ہے، اس کے چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں جی اس کی چھیڑنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کسی مندر سے بحث نہیں، ہمیں کسی گرودوارے سے بحث نہیں، کوئی اپنے گھر کا گھیر بنائے، ہمارے کو کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن چونکہ ہاں کل ہونے والے مندر کے افتتاح سے، اس کی اوپننگ سے ہمیں ضرور بحث ہے، اس لیے کہ وہ ایک مسجد کو توڑ کر کے، ایک مسجد کو شہید کر کے، اس کا النگھن بنا کے، سینکڑوں مقدمات لگا کے، سینکڑوں تاریخات بنا کر کے، پھر اس کو، اور پھر آپ کا ملک اور آپ کے ملک کی عدالتیں اور سارا کورٹ، سارے جج، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہلے سے کوئی مندر نہیں تھا، نہ کوئی اس کی علامت ہے، نہ کوئی نشانی ملی، نہ کوئی پہچان ملی، صرف ایک فرقے کی آستھا کی بنیاد پر، ایک فرقے کی، کیونکہ اس سے آستھا جڑی ہوئی ہے، عقیدت جڑی ہے، ایک فرقے کی آستھا کی بنیاد پر ہم وہ جگہ ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں مندر تعمیر کر لے، اور مسجد کے لیے دوسری جگہ دور فاصلے پر ہم دے دیتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ صرف ایک فرقے کی یہ آستھا نہیں ہے، ایک فرقے کی دباؤں میں، ایک فرقے کے نفرتی ماحول میں آپ نے آ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو ملک کی عدلیہ یہ کہتی ہے، ملک کا انصاف سسٹم یہ کہتا ہے کہ وہاں پہلے سے کوئی ایسی نشانی ملی ہو کہ وہاں مندر تھا اور مندر کو گرا کر پھر واپس مسجد بنائی گئی ہو، لہذا اب واپس وہ مندر کو دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہا گیا ہے صاف ستھرے الفاظ میں، آپ ویڈیو سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، اس کے ساری چیزیں موجود ہیں کہ وہاں پہلے سے ایسی کوئی بات نہیں کہ وہاں مندر ہو، وہ پہلے سے مسجد تھی اور مسجد ہی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ایک عقیدے کی محبت اس سے وابستہ ہے، لہذا وہ اس کے حصے میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ظالمانہ فیصلہ ہے، یہ حاکمانہ فیصلہ ہے، یہ طاقت کا ہے، یہ ڈنڈے کا فیصلہ ہے، یہ اپنا ان کا ذاتی خواہشات کا فیصلہ ہے، یہ ان کی اپنے ذاتی خواہشات کی بھیٹ ہے۔ تو اس لیے ہمیں دکھ ہے کہ چونکہ ہماری مسجد کو توڑ کر بنایا جا رہا ہے، ورنہ ہمیں مندر سے کیا لینا، سینکڑوں بند کرے۔ حالانکہ خود اس بات میں جھگڑا ہے جو میں کہہ رہا تھا ابھی کہ رام انسان ہے یا بھگوان، یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے، لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک دھڑی جو کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ بھگوان تھے، ایک کہتا ہے کہ نہیں نہیں انسان تھے، لیکن ان باتوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد رام جنم بھومی تھی، رام جنم بھومی، اس لفظ سے خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب پھر وہ انسان تھے۔ جب کوئی بندہ انسان ہو تو پھر انسانوں کا وہ خدا کیسے بن سکتا ہے، انسانوں کا بھگوان اور پروردگار کیسے بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس سے پلٹ کر کہتے ہو کہ رام بھگوان تھے تو بھگوان جیسے اس کی جنتا کیسے بن سکتی ہے؟ ہم اللہ جیسے کبھی نہیں بن سکتے۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو شکل سے پاک، جو صورت سے پاک، جی، جو آنکھ سے پاک، جو ناک سے پاک، جو ہاتھ سے پاک، جو کھانے سے پاک، جو پینے سے پاک۔ وہ رب ایسا ہے جو کھلاتا ہے، جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے۔ وہ رب ایسا ہے میرا اور آپ کا، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تو ایسی چیز ہے، للہ الواحد القہار، وہ تنے تنہا بادشاہ ہے، وہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ لگا کہ جب وہ انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا اور یہ سارا سسٹم نہیں ہے تو اس کو ماننے کا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کے نوجوان پھر کیوں بہکتے ہیں، کیوں بھٹکتے ہیں، کیوں یاترا کا حصہ بنتے ہیں، کیوں کل کے دن یہ کہتے ہیں کہ ہم چراغا جلائیں گے، کیوں آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم حصہ لیں گے، یہ چندے میں حصہ لیں گے۔ ہمارا کیا سسٹم بنتا ہے؟ کسی بت کی تعمیر پر مدد کرنا، نہیں، یہ کسی اہل اسلام کے لیے جائز نہیں ہے، کہیں کا گنجائش نہیں لکھا گیا۔ ہمارے فقہ و فتاوی میں تمام جگہ پر لکھا کہ اگر کسی سے آپ مسجد کی بنیاد میں غیر مسلم سے پیسہ مانگتے ہیں، امداد مانگتے ہیں، فرمایا اگر وہ یہ شرط لگا دے کہ کل کے دن ہمارا مندر بنے گا، آپ کو بھی قیمت دینی پڑے گی، فرمایا اس سے لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، آپ مت لیجئے اس سے، جو خوشی سے دیتا ہے اور یہ شرط کوئی نہیں رکھتا ہے تب کی بات آتی ہے۔ یہ آج ہمیں سمجھنے جیسی باتیں ہیں میرے بھائیوں، آج آنکھ کھولنے جیسا ماحول ہے۔ اور پھر وہ اپنی محبتوں کی بنیاد پر، اور وہ تو ان کا تو نظام ہے، جو ان کا محبوب ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو ان کا محبوب ہوتا ہے وہ ان کا معبود ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، جو ہمارا محبوب ہو وہ معبود ہو۔ ایسی بہت ساری چیزیں جن سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا خالق اور مالک نہیں۔ آپ دیکھیے سارے کائنات میں جتنے انبیاء گزرے ہم سب سے محبت رکھتے ہیں، سب ہمیں محبوب ہیں، اور ان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ محبوب ہمیں کس کی ذات ہے؟ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں۔ ہم محبوب کی پوجا نہیں کرتے، ہم نے کبھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اوپر سجدہ نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر چراغا نہیں کیا ہے۔ وہ ہمارے محبوب ہیں لیکن معبود نہیں۔ جی، گھر کے اندر دیکھیے آپ، بیوی ہوتی ہے، بیوی ہماری محبوبہ ہے، جی ہماری محبوب ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا کہ وہ محبوب ہے تو اس کے سامنے صبح صبح سر جھکاتا ہو کہ آپ میری محبوب ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کے سامنے میں سرنڈر کرتا ہوں، سر جھکاتا ہوں۔
اور محبوب ہونا اس کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اس کو معبود مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی سے کہیں زیادہ ہمیں اپنی اماں محبوب ہے، اپنا ابا محبوب ہے، جی اماں سے پیار کرتے ہیں، ماں سے پیار کرتے ہیں، ماں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ماں کے اوپر ناریل پھوڑ دیں صبح صبح کہ تم ہمارا معبود بن گئی، یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ ماں ہماری محبوب ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ صبح کچھ چراغ لے کر اس کی آرتی اتاریں، اس کے اوپر کا نیمبو پانی کچھ پھرائیں کہ یہ ہماری محبوب ہے تو معبود بھی بن گئی، نہیں نہیں، وہ ہماری محبوب ہے لیکن معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی سمجھ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے بھائی یہ سبق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوانوں کو مرتد ہونے کی ضرورت نہیں، بھٹکنے کی ضرورت نہیں، بہکنے کی ضرورت نہیں، پھسلنے کی ضرورت نہیں، انہیں دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نوجوان باہر کاروبار پہ رہتے ہیں، آج کل میں 2-3 دن سے برابر فون آ رہے ہیں دوستوں کے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کل کا دن میں ہمیں اپنی دکان پہ جو ہے لائٹنگ کرنا ہوگا، چراغ جلانا ہوگا۔ میں نے کہا کس نے کہا یہ چراغ جلانا ہوگا؟